دہلی سے محمد سفیان ندوی صاحب پوچھتے ہیں، ہم نے کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا، 10 سال بعد جب پیسے واپس ملے تو اس کی ویلیو 80,000 روپے رہے گی۔ اب اس شخص سے سود یعنی 1,00,000 سے زائد رقم نہیں لیتے تو اس میں میرا نقصان ہے، کیا اس صورت میں اضافہ یعنی 1,00,000 سے زائد رقم لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تو نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ جی بالکل، یہ بہت عام سوال ہے اور یہ کرنسی کی ڈی ویلیو ہونے کا مسئلہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ قدیم فقہا نے اس سے بحث نہ کی ہو، قدیم فقہا نے بھی اس سے بحث کی ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ ان کا یہ اتفاق ہے اور دیگر سب ائمہ کا کہ کرنسی کے اندر جو ویلیو ہوتی ہے، جو اس کی قیمت ہوتی ہے، یہ اس کا ایک وصف ہے، اور یہ اموال ربویہ میں سے بھی ہے۔ اموال ربویہ کے حوالے سے شریعت نے یہ اصول دیا ہے کہ جیدھا و ردیھا سوا، کہ اس کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں کہ کوئی جید مال ہے، کوئی ردی مال ہے، تو یہ اوصاف برابر ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کسی سے اضافہ نہیں وصول کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصول شریعت کا چونکہ منصوص ہے، تو اس وجہ سے یہ سارے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں، اس کی مالیت میں، اس کی ویلیو میں کمی آتی ہے، تو اس بنیاد پر دوسرے آدمی کو اضافہ وصول کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک وصف کی کمی ہے، اور وصف کی کمی بیشی کا ان اموال میں اعتبار نہیں ہوتا۔ باقی کچھ ائمہ ہیں، امام یوسف وغیرہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بہت زیادہ فاحش تفاوت ہو جائے تو ایسی صورت میں قیمت کا اعتبار ہونا چاہیے، لیکن اس پر کسی بھی معتبر دارالافتاء کا آج تک فتویٰ نہیں ہے اس قول پر۔ تو اس لیے کہ اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سارے معاملات وہ کرنسی میں ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی اسی نام سے کہ کرنسی ڈی ویلیو ہونے کی وجہ سے آپ اضافہ لے سکتے ہیں یہ فتویٰ دے دے، تو جو سودی معاملات ہیں ان کا دروازہ چوپٹ کھل جائے گا، یعنی پھر لوگ یہی کریں گے کہ قرضہ دیں گے، کرنسی تو روز ڈی ویلیو ہوتی ہے، اور اس بنیاد پر اضافہ وصول کریں گے کہ اب کرنسی کی ویلیو وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فتویٰ یہی ہے کہ ایسی صورت میں آپ اضافی رقم نہیں لے سکتے ہیں، اور اس کی عام طور پہ یہ وجہ پیش کی جاتی ہے کہ بھئی یہ تو اس دائن جو دین دیتا ہے، قرض دیتا ہے، اس کے ساتھ ظلم ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ اس نے وہ رقم قرض نہیں دی تھی اور وہ اس نے اپنی جیب میں رکھی تھی یا اپنے ٹرنک میں یا اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، تو ایسی صورت میں اس پر 5 سال 10 سال گزرتے تو وہ ڈی ویلیو نہ ہوتی کیا؟ پھر بھی تو ہوتی، اس کی قیمت پھر بھی تو کم ہوتی، پھر بھی کم ہوتی۔ تو اس صورت میں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو قیمت میں کمی ہوئی ہے اس میں مدیون کے عمل دخل کا، جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے اس کے عمل دخل کا اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس پر یہ بوجھ ڈالنا، یہ جب کہ قرض ایک احسان کا معاملہ ہے، جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں آپ تبرع کرتے ہیں، تو آپ نے یہ احسان کیا، یہ قرض احسان تبرع کا معاملہ کیا، اب اس کی وجہ سے آپ اس کو ذمہ دار بنا رہے ہیں کہ جو ڈی ویلیویشن ویسے بھی ہونی تھی، اگر رقم آپ کے پاس رہتی پھر بھی ہونی تھی، اس کا ذمہ دار آپ اس کو بناتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ معقول بھی نہیں۔ جی ٹھیک، اگر وہ تبرعاً یا ہدیتاً کچھ اضافی رقم خوشی سے دے دے کہ بھی میں نے آپ کے پیسے اتنے استعمال کیے، اس کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں، قرض سود جو ہے نا، اس کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ اضافہ ہے کہ جس کا کوئی عوض نہیں ہوتا، اور اس کو معاملے میں آپ مشروط طور پر لیتے ہیں یا معروف طور پر لیتے ہیں۔ تو آپ نے جو صورت ذکر کی اس میں شرط تو نہیں ہے، ظاہر ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنی خوشی سے دیتا ہے، پہلے سے کوئی شرط لگی بھی نہیں تھی، لیکن ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ معروف نہ ہو اس طرح۔ تو اگر معروف بھی نہ ہو اور مشروط بھی نہ ہو تو جو اضافہ وہ دے گا اس کو قرض ادائے حسن یا وہ کہا جاتا ہے، قضائے حسن کہا جاتا ہے، اس کی تو حدیث میں ترغیب آئی ہے کہ آپ اچھی طریقے سے واپسی کریں۔